السلام علیکم، میں ہوں شہزاد خان، آپ کا ہوسٹ پروگرام تیسرا فلم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہم نے بات کی پہلے پارٹ میں صوفیزم کے اس کے رول کے اوپر، اور لائق احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ دراصل صوفیزم کیا ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہم بات کر رہے ہیں جو کہ میں نے بھی پہلی بار سنا کہ جنگجو صوفی بھی تھے۔ آئیے جانتے ہیں لائق احمد صاحب سے کہ وہ کون سے جنگجو صوفی تھے جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ آئیے۔ صوفیہ کرام نے صرف اور صرف یہ کام نہیں کیا بلکہ صوفیہ کرام نے جنگجو بھی تیار کی، یعنی یہ بھی جہاں تک ان کا اپنا کام ہے۔ جی میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کیسے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین فتح کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ اپنے بچپن میں محی الدین پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے تھپکی اسے دی، تو کہتے ہیں مجھے تمام فتوحات ہوئی اس تھپکی کا ثمر تھا۔ لیکن یہ ایک روایت ہے جسے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حوالہ ہے یا یہ کہاں موجود ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس بات پہ تو فیکٹ ہے کہ جو فلسطین فتح ہونے جا رہا ہے، تو اس فلسطین کے فتح ہونے کے وقت میں آپ دیکھیں کہ 2 مدرسے جو تھے اس کی پوری فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ 2 مدرسوں سے لی گئی تھی، اور وہ جنگجو ان 2 مدرسوں میں تیار ہوئے تھے۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا اور ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ اور خود جو وہ جنگ تھی فلسطین کے جو بیت المقدس کی فتح کی جنگ تھی، اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بیٹے بھی شامل تھے اور ایک اس میں شہید بھی ہوئے۔ لیکن میں ابھی اور بھی بریکنگ نیوز ہے کہ صوفی جو ہے نا وہ جنگجو بھی تیار کیے انہوں نے۔ میں اس کی آگے اور مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ آگے دیکھ لیں۔ محمود غزنوی جو تھا، محمود غزنوی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ جو محمود غزنوی تھا جب سومنات مندر فتح کرنے کے لیے گیا، تو جب میں آگے عرض کر رہا ہوں، محمود غزنوی جب سومنات کا مندر فتح کرنے کے لیے گیا تو سب سے جو مشہور کتاب ہے، یعنی اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں دیکھیں گے تو ایک کتاب الہند ہے جو البیرونی نے لکھی، وہ بڑی مستند مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی مستند کتاب ہے، اکیڈمک لیول کی جو کتاب ہے، وہ تاریخ فرشتہ ہے۔ تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جب سومنات پر 16 حملے کیے تو اس کو فتح نہیں ہوئی۔ 17ویں حملے پر اس نے اپنے مرشد کا کرتا، جو ان کا مرشد جو تھے، جو صوفی تھے، ان کا کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے یہ اس کرتے کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے کا لباس ہے، یا اللہ تو اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے مجھے فتح نصیب کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اچھا، اسی طرح شہاب الدین غوری کی بات اگر آپ کریں، شہاب الدین غوری نے ایک بہت بڑی فتوحات کی ہیں۔ تو شہاب الدین صوفی تھے، جی بالکل صوفی تھے۔ شہاب الدین غوری کو تو خواب میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ ہندوستان پر حملہ کریں۔ لیکن جہاں تک میں نے سنا کہ صوفی کا تو جنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہو، تو پیار کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اس کا تو ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اللہ سے۔ جی، یہاں بیچ میں جنگ لا رہے تم، جنگ لا رہے ہیں یا جنگ لا رہے ہیں، میری بات سنیں، دیکھیں ہر بندے کا اپنا صوفی ہے، ہر بندے کا اپنا کام ہے۔ ایک عالم ہے تو وہ دین کی خدمت علم کے ذریعے کرتا ہے، ایک عالم ہے۔ اب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ اس کو ایکسپرٹی اپنے علم کے اندر ہے اور وہ جنگ کے لیے نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اپنے ایریے میں رہ کر دین کی خدمت کرنی، اس کا کام ہے اگر دشمن کوئی اسلام پر اعتراضات اٹھائے تو وہ اس کو قلم سے جواب دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک جنگجو ہے، اس نے تلوار سے اسلام کا دفاع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ایک صوفی ہے تو صوفی نے دلوں کو فتح کرنا، ٹھیک ہے۔ صوفی خود نہیں، لیکن جب ضرورت پڑی تو صوفی بھی میدان عمل میں نکلے، ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، صوفیاء نے، لیکن میں اس میں ایک عرض کرتا ہوں، صوفیاء نے جب بھی کسی جنگجو کی تربیت کی ہے تو وہ ایسا جنگجو بنا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں کیا ہم جو اسلام کے اندر جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ صوفیزم میں نے سنا ہے کہ اس میں نہ جلال نہیں، کیوں نہیں، صوفیہ کرام ہے، میں آپ سے بتاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر جس نے پورے ہندوستان میں جو کفر و شرک پھیلا ہوا تھا،
جو اکبر بادشاہ کے عقائد آگے یعنی ہماری مطالعے کی کمی ہے. اکبر بادشاہ کے جو جتنے نظریات تھے اس کا جو قلعہ کما کیا اس کے دور میں تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ اس کو کس نے فیض دیا؟ اورنگزیب عالمگیر کی 2 ملاقاتیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو فیض بھی دیا اور اورنگزیب عالمگیر کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک کتاب بھی رقم کی جس کا نام اورنگ شاہی تھا. اور پھر آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے محی الدین کا خطاب دیا کہ اورنگزیب عالمگیر نے دین کو زندہ کر دیا. تو اورنگزیب عالمگیر کو فیض کس سے ملا؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. تو میں اور بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ ایک بات ہے کہ یہ مسکنسیپشنز ہیں. ہم جیسے مطالعہ کرتے جاتے ہیں تو اس سے پھر یہ بات کلیئر ہوتی جاتی ہے.